السلام علیکم جی، میرا نام احمد علی بٹ ہے اور ان لوگوں کا تعارف کروانے سے پہلے کیونکہ ہمارے ساتھ جو آج ہمارے مہمان موجود ہیں یہ واقعی اپنی فیلڈ میں کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اور آج ہم لوگ جس فیلڈ کے اوپر بات کر رہے ہیں دیٹ از پراپرٹی، ریئل اسٹیٹ اینڈ دا فیوچر آف ریئل اسٹیٹ اسپیشلی ان لاہور اینڈ ان پاکستان. کیونکہ پاکستان کے اندر بہت سی ریئل اسٹیٹ کمپنیز ہیں، بہت سے اپرچونیٹیز آتی ہیں، انویسٹمنٹ کی آتی ہیں کہ اچھا جی آپ یہاں انویسٹ کر لیں، یہ انویسٹ کر لیں، یہ بلڈنگ بن رہی ہے. لیکن میڈیسن اسکوائر ہی کیوں؟ میڈیسن اسکوائر جو کہ کسوری روڈ کے اوپر مین گلبرگ 3 کے اندر بینگ اپوزٹ، بینگ ایکچولی مین روڈ کے اوپر موجود ہے، ایک ایسی پرائم لوکیشن کے اوپر، ایک ایسی پرائم فیوچرسٹک بلڈنگ ود کمرشل شاپس، ود luxury apartments, rooftop dining, restaurants, centrally air conditioned, and the list goes on. یہ پراپرٹی ہی کیوں؟ And why Madison Square is going to be the future idealistic investment for you. اور آج ہم اسی ٹاپک کے اوپر جن لوگوں سے بات کریں گے ان لوگوں کا انٹروڈکشن میں آپ لوگوں کے سامنے کرواتا جاتا ہوں. سب سے پہلے تو عثمان صفدر صاحب جو کہ ڈائریکٹر میڈیسن اسکوائر کے ہیں، اور اوبویسلی بات ہے ہی بلانگس ٹو اے فیملی جو کہ ریئل اسٹیٹ میں واقعی کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے. اگر آپ لاہور کے اندر اسپیشلی ایسی پراپرٹیز کی بات کرتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے کامیاب پراپرٹیز کی بات کرتے ہیں، کمرشل پراپرٹیز کی، تو ان کا اور ان کی فیملی کا نام سر فہرست ضرور آتا ہے. اس کے ساتھ میڈیسن اسکوائر کے ساتھ سب سے بڑا آئی تھنک جو پلس پوائنٹ ہے وہ ہے سکس سینس گروپ ان کے ساتھ اٹیچڈ ہے. وائی سکس سینس گروپ؟ بیکاز دے آر دا ریئل ایکسپرٹ when it comes to marketing and when it comes to sales. Ladies and gentlemen, Six Sense Group ایک ایسا گروپ ہے جس نے واقعی جس چیز کو ہاتھ لگایا اسپیشلی پراپرٹی میں وہ سونا بنی. اور آج we are very lucky کہ ہمارے سامنے دونوں سکس سینس گروپ کی بیک بونز موجود ہیں. وسیم بھائی، جن کو میں تو وسیم بھائی کہوں گا مگر وسیم اظہر صاحب جو کہ CEO ہیں، اینڈ مسز نازیہ وسیم جو کہ COO ہیں سکس سینس گروپ کی. سو تھینک یو ویری مچ، آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آج آپ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عثمان بھائی تھینک یو ویری مچ، آپ کے بہت خوبصورت گھر میں ہم لوگ موجود ہیں. اچھا عثمان بھائی، سب سے پہلے آپ سے ہم شروع کرتے ہیں. میڈیسن اسکوائر کی بات کرنے سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ کی فیملی اور اس کی جو لیگیسی ہے، اسپیشلی آپ کے فادر کہتے ہیں صفدر صاحب، ان کی جو لیگیسی ہے اور ریئل اسٹیٹ میں اسپیشلی، اور جب آپ نے یہ کام سنبھالا تو آپ کو کوئی ڈر تھا کہ یار اچھا میرے فادر نے اتنا بڑا نام اس چیز میں کمایا، اچھا میں بھی اس چیز کے اندر جو قدم رکھنے لگا اور اسپیشلی اتنی بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں کرنے کا، تو کیا تھاٹ پروسیس تھا اس کے پیچھے؟ جی سب سے پہلے السلام علیکم. بات یہ ہے کہ فادر کی لیگیسی جب ٹرانسفر ہو رہی تھی تب ایک پریشر تو تھا، بیکاز آبویسلی اس کو لیگیسی کو مینٹین رکھنا، اس ساری چیز کو اسی طرح کنٹینیو رکھنا ایک بڑی ذمہ داری کا کام تھا. وہ الحمدللہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ٹرانسفر کی. پلس ایک ہوپ مجھے یہ تھی اور ایک پتہ تھا کہ ہی از آن مائی سائڈ آلسو. تو ان کے انڈر سپرویژن کام کرتے رہے تو لیگیسی بڑی اچھی طرح سے مینٹین ہوئی اور چیزیں چل رہی ہیں. کنسیڈرنگ جو آپ نے بات کی کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں ہی کیوں، اس کی ریزن یہ ہے کہ جی پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم نے اسی میں ہی رہنا ہے، ادھر ہی سب کچھ کرنا ہے، تو وائی گو ابراڈ. ہاں جی، یہ کانسیپٹ تھا. ہم نے ایک کیمپین لانچ کی کہ تعمیر کرو محبت سے، سکس سینس گروپ کے ساتھ مل کے. اس کانٹیکسٹ میں بھی دیکھا جائے تو پاکستان کو ڈیولپ کرنے میں ہم جتنا پارٹ پلے کر سکتے ہیں ہم وہ تو پلے کریں گے. کیا بات ہے، بہت خوبصورت بات کی آپ نے. اچھا میڈیسن اسکوائر ایک بہت ہی فیوچرسٹک مال ہوگا اور اٹس گوئنگ ٹو بی ون آف اٹس کائنڈ، اور جو اس کے اندر کام ہے اور جو اس کے اندر مطلب فیسلٹیز آپ دے رہے ہیں وہ واقعی اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. سو یہ ویژن کہاں سے آئی تھی کہ اچھا یار اتنا فیوچرسٹک چیز جو ہم کرنے جا رہے ہیں؟ مطلب تھوڑا سا ڈر نہیں لگا تھا کہ یار اس چیز میں ایسا ڈر نہیں تھا. فادر کا ایک ویژن تھا کہ ایک بلڈنگ کریٹ کرنی ہے. پھر الحمدللہ ہمارا یوتھ ہے، ہم ایکسپوجر تھا تھوڑا سا باہر انٹرنیشنل مالس کا ساری چیزوں میں. تو بس یہی کیا کہ ان کے ویژن کو اور جو آج کل کی لیٹسٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ چیزیں ہیں ان کو کمپائل کر کے ایک چیز ڈیولپ کرنی. اسی چیز کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہم نے مال ڈیزائن کیا. اس مال کی ہم نے 25 اسٹوریز رکھی ہیں.
25 स्टोरीज के अंदर 4 बेसमेंट्स दिए हैं सिर्फ पार्किंग के लिए, ओह वाह, आपको पार्किंग प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आगे हमारे पास 21 स्टोरीज बचती है, उसमें से हम 6 से 7 फ्लोर सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए दे रहे हैं, एंटरटेन पीपल, ओके, जिसमें शॉपिंग है, लाइफस्टाइल है, जिम्नेजियम है, सलून है, काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। जिस ये सारा का सारा ऊपर सारे रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, अपार्टमेंट्स। और वो कितने फ्लोर्स होंगे? वो तकरीबन 12 फ्लोर्स हैं। 12 फ्लोर्स ऑफ रेजिडेंशियल, ओह, अटैच विद 8 फ्लोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। ये इसके पीछे विजन है कि सारी आपकी शॉपिंग, आपका लाइफस्टाइल, आपका हेल्थी लाइफस्टाइल और आपकी रेजिडेंस अंडर वन रूफ हो जाए, टर्न की सोल्यूशन हर चीज़ की। अच्छा, कहते हैं जोड़े बनते आसमानों में, आपके साथ जो जोड़ा बना है और आपकी माशाल्लाह एक बड़ी एक कह लें कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रही है, और सिक्स सेंस ग्रुप की वो क्या ख़ास बात है कि आपका हर प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट उनके साथ ही होता है? वो बात आपने स्टार्ट की कि जोड़े बनते हैं ऊपर से, और यहाँ का ये जोड़ा ऐसा ही हमारा बना हुआ था कि फादर का विजन, मेरा एक्सपोजर और इनका पुश, वो तीनों चीज़ें कंपाइल करके वी आर ट्राइंग टू डिलीवर द बेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ लाहौर, जिसमें हम सारे सोल्यूशन अंडर वन रूफ दें। टीम वर्क चल रहा होता है, वो अपना प्ले कर रहे हैं, हम अपना कर, हमारी आपस में इतनी कोऑर्डिनेशन चल रही होती है कि कंस्ट्रक्शन वाली साइड मेरे पास होती है, मार्केटिंग सेल्स सारी वो है, क्योंकि एक्सक्लूसिव सेल्स पार्टनर है हमारे, वो उनकी तरफ से भी सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। बिल्कुल, स्ट्रेटजीज उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। बहुत सारी मीटिंग्स हुई, लेकिन इनके आइडियाज़, इनके वे ऑफ वर्किंग जो क्लिक की वो इन्हीं की थी। देयर वाज समथिंग एक्सक्लूसिव इन देम, इस वजह से हमारा ये जोड़ा बना। ये तो जी बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही, और वाकई ही मेरा ख्याल है कि जब आप कोई इस तरह का पार्टनर ढूंढ लेते हैं बिजनेस में जिसके साथ आपकी इतनी लॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेकिन मेरा सवाल फिर भी वो यही है कि जहाँ इतनी ज़्यादा सेल्स कंपनी है, सिक्स सेंस में वो क्या ख़ास बात है जो बाकियों में नहीं? कोई भी चीज़ हिडन नहीं है उसमें। अच्छा, मतलब कस्टमर भी आता है तो कस्टमर को फुली ब्रीफ किया जाता है कि व्हाट दे आर गेटिंग इनटू इट। ओके ओके, अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनकी इन्वेस्टमेंट का क्या प्रोसीजर है और वो कितनी सिक्योर है। कस्टमर इज फुली सेटिस्फाइड इन दिस गेम, ताकि वो इतना सेटिस्फाइड होता है तो वो इन्वेस्ट करता है। मतलब दे टेक केयर ऑफ दैट कि भाई टेक केयर ऑफ द कस्टमर, नॉट एज अ कस्टमर बट एज अ फैमिली मेंबर। ओके, तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आप भी लाहौर में सारे देख रहे हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन कंसिडरिंग आवर प्रोजेक्ट एंड आवर टीम हमें इस चीज़ की तसल्ली है कि जब कस्टमर वॉक इन करता है हमारे ऑफिस में तो वो एज अ कस्टमर वॉक इन करता है, बेशक, लेकिन जब वो वॉकआउट करता है तो फिर फैमिली मेम्बर होता है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं, उसकी बर्थडे है, उसकी कोई एनिवर्सरी है, सारा रिकॉर्ड हमारे पास होता है, हम कस्टमर्स को वो चीज़ें विश करते हैं। एक्स्ट्रा वैल्यू सर्विसेज जो होती हैं कस्टमर के लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनको टेक केयर किया जाता है, फिर उनकी इन्वेस्टमेंट की फुल सिक्योरिटी दी जाती है। दैट्स द बेसिक क्रंच। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। अच्छा सर, मैं ये ज़रूर पूछूंगा कि अभी तक कितना प्रोग्रेस हो चुका हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद द बेसमेंट्स। ओके, ओके, मोस्ट टेक्निकल काम था इस ऑफ दिस प्रोजेक्ट, बस फ्रंट वाज ऑपरेशनल, कंसीडरिंग फ्रंट ऑपरेशनल और बैक साइड पे काम करना। और फ्रंट की कमर्शियल बुटीक सभी ऑपरेशनल हैं? दे आर ऑपरेशनल जी, वो एक दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह बंद नहीं है। वाह, कंसीडरिंग दैट हमने बेसमेंट कंप्लीट करके अब हम आगे से अपना लोअर ग्राउंड का काम स्टार्ट करके ग्राउंड फर्स्ट एंड सेकंड, वी आर प्लानिंग टू कंप्लीट दिस कमर्शियल एरिया इन 1 ईयर टाइम इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जहाँ हम लोग सिक्स सेंस ग्रुप की इतनी बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम सिक्स सेंस ग्रुप की जो बैकबोन है उसके साथ एक दो सवालात ज़रूर करें। अगर आपने इनको कभी इनसे मुलाकात हुई है तो आपको पता लगेगा वाई शी इज़ द आयरन लेडी, वाई शी इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल द वुमेन इन द बिजनेस कम्युनिटी, और वाई इज़ शी अ वर्कaholic। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मिसेस नाजिया वसीम, भाभी, मैं तो आपको भाभी कहता हूँ। भाभी, सबसे पहले तो वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, जिस तरह आपका काम की वर्क एथिक्स हैं और जिस तरह आप वाकई ही लोगों को, स्पेशली जो आपके साथ काम करते हैं, उनको अपनाहत और उनको एक आपकी बात के उनको एक फैमिली की तरह जो ट्रीट करती हैं, आपको लगता है कि आप लोगों के सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा हाथ ये है? आपकी बात बिल्कुल सही है। और सबसे पहले कभी भी आप देखें, उस्मान भाई भी यही बात कर रहे थे कि हमेशा ये रिश्तों को चला रहे होते हैं, रिलेशनशिप के ऊपर बिलीव कर रहे होते हैं। जिस तरह हमारा जब मेडिसन स्क्वायर भी हम लोगों ने साइन किया था तो जैसे सफदर भाई के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था और फिर फैमिली के साथ रिलेशन हुआ। ये नहीं कि हम बिंदा प्रोफेशनली इनके साथ हमने साइन किया, साइन हो गया सारा कुछ, फिर फैमिली में आना जाना हुआ।
اب جتنا کیئرفلی ہم اس پروجیکٹ کو ایز اے فیملی لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اس طریقے سے آپ زیادہ اس کو لک آفٹر کر رہے ہوتے ہو کہ کہیں کسی کسٹمر کو کوئی کمپلین نہ ہو, کسی سے ہمیں کوئی کمپلین ہو. تو یہ بات صحیح ہے کہ سکس سینس کی جو کامیابی کا راز ہے وہ یہی ہے کہ وہی بات ہم کر رہے ہوتے ہیں, تعمیر کرو محبت سے, ریلیشن شپ کو ہم تعمیر کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا, آپ جب سے ہمارے ساتھ آئے ہیں تو کتنا ماشاء اللہ ایک تعمیر کرو محبت سے آپ کی چیزیں چل رہی ہیں. تو انہی چیزوں کے ساتھ اگر ہم چلیں تو زیادہ اچھا آپ کا ریلیشن اور بزنس دونوں چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. اچھا, جو انہوں نے بات کی تھی کہ میں ایک کمپلیٹلی ایک بائر کے پوائنٹ آف ویو سے اگر کہوں کہ میرے لیے میڈیسن اسکوائر کے اندر کیا وہ ایسی چیز ہے کہ جو میں انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اور سیلز کے پوائنٹ آف ویو سے اور کہ پاکستان کو تعمیر کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے کیا وہ چیزیں ہوں گی کہ جو لوگ بھی ہمارے انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں کہ وائی میڈیسن اسکوائر, اس کے اوپر ضرور روشنی ڈالیں. سب سے پہلے کہ میڈیسن اسکوائر میں کیوں انویسٹ کیا جائے, لوگ کیوں اس چیزوں کو دیکھا جائے. میڈیسن اسکوائر ایک تو آپ کو پتہ ہے بڑا لگژری لوکیشن کے اوپر ہے. سب سے پہلے لوگ لوکیشن کو میٹر کرتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں پورے اگر گلبرگ کی ہم بات کرتے ہیں احمد بھائی, میڈیسن اسکوائر سے بیسٹ لوکیشن میں کبھی کنسیڈر نہیں. یہ نہیں کہ یہ ہمارا پروجیکٹ ہے ہم اسے مارکیٹ کر رہے ہیں اس وجہ سے ہم بات کریں. جرنل بھی لوگ اسے جب دیکھیں گے تو یہ میں لاجیکلی بات کروں گی کہ یہ مین کسوری روڈ پہ آنے والی روڈ کے اوپر میڈیسن اسکوائر سب سے پہلے آتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ لوگ اس میں انویسٹ کیوں کریں, اور اس سے جب بھی کہیں آپ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ پہلے آنر کو ضرور کنسیڈر کرتے ہیں کہ مطلب کہ ان کے مین سی او کون ہے, ان کے ڈائریکٹر کون ہے. ابھی اس آپ کی ملاقات جیسے عثمان بھائی سے ہوئی, اور جو ان کے والد صاحب ہیں صفدر بھائی, ان کا ماشاءاللہ ریئل اسٹیٹ میں بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے, اور میں سمجھتی ہوں کمرشل میں ان کا ماشاءاللہ بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے. انہوں نے بڑی چن کے لوکیشن اپنی ڈیسائیڈ کی, اور پھر اپنے بچوں کا بھی, چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ہیں اگر دیکھا جائے تو کوئی اتنی میں بڑی ایج نہیں سمجھتی ان کو اس فیلڈ میں آنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے وائٹ بال ہو جاتے ہیں پھر لوگ اس فیلڈ میں آتے ہیں, اور ان کے ماشاءاللہ جو تینوں بچے اس فیلڈ میں, اور صفدر بھائی کو اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ باجی جب آپ نے کسی کو دینا ہے تو آپ نے وہ والی کمٹمنٹ جو ہم کر سکیں ہم نے ڈیلیور کرنا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے بلڈر پیسہ لیتا ہے, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے, اچھے بلڈرز بھی پاکستان میں موجود ہیں, کئی بلڈرز ہوتا ہے پیسہ لیتا ہے غائب ہو جاتا ہے, اسے فکر ہی نہیں ہو رہی ہوتی ان چیزوں کے اوپر. نہیں, یہ چیزیں بھی پوائنٹ نوٹ کیا جاتا ہے کہ یہ پاکستانی ہیں اور یہیں پہ رہتے ہیں. وہی ہے کہ پاکستان کے اندر جب آپ کا سارا بزنس ہوتا ہے تو ان کا فوکس ہوتا ہے کہ ہماری جو مال ہے وہ سکسیزفل ہو تاکہ آگے بھی جا سکے. تیسرا پوائنٹ کیوں انویسٹ کیا جائے میڈیسن اسکوائر کے اندر, ایک تو ہم لوگ ان چیزوں کے اندر بڑے ہے کہ کوئی کسٹمرز ہے جیسے آپ ہیں تو آپ کے ذہن میں 3 باتیں آتی ہیں کہ جی میں اگر انویسٹ کروں گا, آپ یہ آئیں تو آپ نے بھی جب مجھے کہا تھا بھابھی اگر میں انویسٹ کرتا ہوں تو مجھے بتائیں کہ مجھے رینٹ کیا ملے گا, تو ایک ذہن آ رہا ہوتا ہے. پھر آتا ہے کہ بھابھی موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ڈیلر کیا کر رہے ہیں یا کوئی لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو پراپرٹی تو دے دیتے ہیں لیکن جب میں نے بیچنی ہوتی فون ہی نہیں سن رہے ہوتے ہیں. یہ چیزیں بھی بڑی آ رہی ہوتی ہیں. بٹ ہمارے جو ہے اس سکس سینس کی کمپنی کے اندر یہ چیزوں کا بڑا ایک ہم چیزوں کا دھیان رکھتے ہیں. ہم اینڈ یوزر کا بہت ضروری خیال رکھتے ہیں. اگر وہ انویسٹ کر رہا ہے, پہلی بات ہے کہ اسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو ہم گارنٹی رینٹل کی گارنٹی دے رہے ہیں اور ہم دیں گے بھی. دوسرا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کبھی بھی ہمارے انویسٹر کو ضرورت پڑ جاتی ہے اسے سیل کرنے کی, تو ہم کہتے ہیں کہ فرسٹ رائٹ ہمارے پاس ہو, ہم آپ کی چیز کو خرید لیں گے, اور وہ بھی ہم 10% بائی بیک کے اوپر خرید لیں گے. آپ نے ایک انویسٹ کیا ہوا ہے فار ایگزامپل 1 کروڑ روپیز, 1 سال ہو گیا, آپ کو ایمرجنسی ضرورت پڑ گئی, آپ ہمارے پاس 3 مہینے کا نوٹس دیں, ہم آپ کی پراپرٹی کے اوپر 10% کا آپ کو پروفٹ دیں گے اور ہم آپ سے وہ چیز خرید لیں گے. اب مجھے بتائیں یہ چیزیں زیادہ تر نہیں ہوتی. پھر آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے, اگر آپ نے کوئی چیز لے لی 1-2 کروڑ کے اوپر آپ نے کوئی چیز لی ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے اوپر آپ کو 11% رینٹل بھی مل رہا ہے, 10% بائی بیک بھی مل رہا ہے, اور وہ بھی اپریشیٹ ہو رہی ہے. وہ بھی اپریشیٹ آپ کا ہی پاس ہے. اگر میں آپ کو اس سال میں رینٹل 11 لاکھ آپ نے لے لیا, 10% آپ نے بائی بیک لے لیا, تو از اے 21% آپ نے لے لیا, تو آپ تو آرام سے بیٹھ کے کر سکتے ہیں. آپ یہ ساری ڈیٹیلز آپ کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں. ویب سائٹ پہ ہم وہ ان ہاؤس میں دے رہے ہوتے ہیں, آپ کالز کریں, ہمارے آفس وزٹ کریں, آپ کو یہ چیزیں ہم پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح آپ دیکھیں ہم ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں, میری اکثر عثمان بھائی سے بھی ڈسکشن ہو رہی ہے, عثمان بھائی ہم نے اگر اسے بیچ رہے ہیں تو ہم نے برانڈ کون سے لانے ہیں. میں ان کے اوپر بڑی پریشان ہوتی ہوں کہ تو عثمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ کہیں گی ہم کون کون سے برانڈ لائیں. ابھی جس طرح ہم سیلس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد اپنے برانڈس کے اوپر کام کرنا ہے. اچھا ماشاء اللہ, ابھی سے بیکاز یو وانٹڈ ٹو بی ویری سلیکٹیو, یو وانٹڈ ٹو بی کہ بھائی ہر نئی چیز ہونی چاہیے,
ایک کلاس ہونی چاہیے جو کہ اس کے میرٹ کے حساب سے ساری چیزیں. بالکل. اور دیکھیے میں ہمیشہ بات کہتی ہوں کہ ہم لوگ اگر پوری دنیا کے مطابق بات کرتے ہیں, ہم سارے پاکستانی ہیں, کتنی بھی ہمیں اللہ کا خوف بہت ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں جو انویسٹ کر رہے ہیں, ہم جب اپنے اس بندے کا سوچنا شروع کر دیں گے, اللہ تعالیٰ ہماری خود سوچ میں, ہماری چیزوں میں برکت ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہم ہمیشہ ان کا سوچتے ہیں. جو پیسہ یہ نہیں ہے کہ احمد بھائی آپ نے انویسٹ کر دیا, بعد میں جنون میں آپ کا فون ہی نہ سنوں, رینٹ بھی نہیں مل رہا, اور وہ آباد ہے کہ نہیں آباد. ڈیولپ ہو جاتے ہیں, پروجیکٹ آپ کو مل بھی جاتے ہیں, شاپ آپ کو ہینڈ اوور بھی ہو جاتی ہے. بلڈرز آج سے یہ کہے گا میری تو ذمہ داری ختم, میں نے آپ کو شاپ دے دی. بٹ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اس چیز کی بھی فکر ہونی چاہیے. بس بیچ دیا جی, میرا کام سیل کرنا تھا, اس نے کہہ دیا جی میرا کام بنانا تھا, پھر چلانا کس کا کام تھا, وہ کنہوں نے کرنا. تو اس لیے از اے ٹیم ایفرٹ. اور میرے خیال کے جب یہی بات عثمان بھائی بھی کہتے ہوتے تھے, صفدر بھائی بھی, کہ مجھے آپ میں یہی چیزیں اچھی لگتی ہیں کہ آپ آج آپریشن کے اوپر بھی بڑا فوکس ہوتی ہیں, آپ ان چیزوں کے اوپر بھی بڑا ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے میں سمجھتی ہوں احمد بھائی, لوگوں کو اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہیے اپنے ملک میں, یہاں پہ بھی فراڈ نہیں ہے. ہم کب کہتے ہیں, ہر دفعہ کہتے ہیں پاکستان میں بڑا فراڈ. پاکستان میں اچھے پروجیکٹ بھی تو بہت ڈلیور ہوئے ہیں. آپ گلبرگ کے اندر ہی لگا لیں, بڑے اچھے پروجیکٹ ہیں جو رننگ میں ہیں. بہت اچھے پروجیکٹ مین بولیوارڈ پہ بھی جو چل رہے ہیں, جن کو رینٹ بھی مل رہا ہے. ہم ہمیشہ نیگیٹو بات کو اچھالتے ہیں, ہم پازیٹیو پروجیکٹ بھی تو دیکھنے چاہیے. بھابھی بڑی خوبصورت بات کی آپ نے, اور میں 100% اس سے ایگری کرتا ہوں کہ اتنی تھاٹ اور اتنا ویژن کلیئر ہونا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. وسیم بھائی, اوبویسلی بات ہے, جو کووڈ کے بعد حالات ہوئے, لوگ ڈر گئے اور لوگوں نے بہت سی چیزوں کے اندر سے انویسٹمنٹس نکال بھی لی. لیکن آپ کو اب کیا لگتا ہے کہ فیوچر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے ابھی پراپرٹی کا, لاہور میں اسپیشلی کیا سین ہے, اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ فیوچر کہاں آپ کو نظر آ رہا ہے؟ احمد بھائی, میں اس پہ آپ کو بات کرنا چاہوں گا کووڈ کی. کووڈ دیکھیں وہ ایک گلوبل فینومینا تھا, ہم ساروں نے اسے فیس کیا. لیکن اس میں یہ تھا کہ جب کووڈ کے دوران بھی نہ ہم نے اپنے انویسٹرز کو پیچھے چھوڑا, جن کو شاپ سیل کی ہوئی ہے انہیں ٹائملی کرائے ہم لوگ پہنچاتے رہے, نہ ہمارے انویسٹرز نے ہمیں پیچھے چھوڑا. کہ کہیں اگر یہ ہوا ہے کہ بالکل ہی لاک ڈاؤن میں چلا گیا ہے, بالکل برانڈز بند ہو گئے ہیں, شاپس کلوز ہو گئی ہیں, تو اگر برانڈ والا بھی نہیں کرایہ دے رہا تو ہم نے اسے بھی فیسیلیٹیٹ کیا. لیکن اب پوسٹ کووڈ آ گیا ہے, مطلب اب حالات وہ لاک ڈاؤن والے نہیں رہ گئے, اب آہستہ آہستہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں, چیزیں کھلتی جا رہی ہیں, لوگ نارملائز ہوتے جا رہے ہیں. پلس ہمیں ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا کہ جو ہمارے پاکستانی باہر کے ملکوں میں مقیم تھے وہ سارے اس وقت پاکستان واپس آ چکے ہیں. ان کے جو درمیان میں پرابلمز تھے پیسے اپنے ٹرانسفر کرنے کے, ساری چیزیں ادھر شفٹ کرنے کے, وہ بھی پروسیس ہو چکا ہوا ہے. سو ایک تو مارکیٹ نارمل اپنے فلو پہ آ گئی بیکاز لاک ڈاؤنز ختم ہو گئے, پلس ہمیں ایڈ آن ان لوگوں کا سرمایہ استعمال کرنے کو مل رہا ہے جو اب باہر سے ادھر آ گئے ہیں, جو ہمیشہ اپنی انویسٹمنٹ ملک سے باہر کیا کرتے تھے, تو وہ بھی اب یہاں پر کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اب رائٹ ناؤ اٹس اے بائرز مارکیٹ, بیکاز آپ اگر مارکیٹ کو سمجھتے ہیں, مارکیٹ نے جب تیزی میں آنا ہے تو شروع میں پرائسز کم ہونی ہے اور پھر گریجولی انکریز ہوتی جانی ہے. تو اس وقت آپ سمجھ لیں کہ یہ وہ والا ٹائم ہے جب پرائسز انکریز ہیں. اٹ از دا رائٹ ٹائم ٹو انویسٹ ان دس مارکیٹ. اور اگر فیوچر کی آپ بات کریں گے, دیکھیں ساری دنیا کے اب کاروبار چینج ہو گئے ہیں, ہر ایک بندے کا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا ہوا ہے, ہر بندہ اب ڈفرینٹ طریقے سے سوچتا ہے. پوسٹ کووڈ کی بات کر رہا ہوں, ڈفرینٹ طریقے سے سوچتا ہے. اسی طرح مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کے بھی معاملات اور ہو گئے ہیں. اب لوگ چیزیں لے کے ریٹین کرنا چاہتے ہیں. اب ان کے مطلب پہلے ہمارے پاس بائر آتا تھا, وہ یہ کہتا تھا بھائی یہ دکان اتنے میں خریدوں گا, سال بعد کتنے پیسے ملیں گے. اب وہ آ کے یہ بات کرتا ہے کہ میں یہ دکان خریدوں گا, مجھے سال بعد کرایہ کیا دیں گے آپ. اچھا. سو ہر چیز ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے اور ہم اس ٹرینڈ کے اکارڈنگلی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے جا رہے ہیں. So اب is right now is the time to invest, right now is the time to market. انشاءاللہ اگلے 5 سال کے اندر آپ کو گرو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. 5 سال بہت دور ہیں بھائی. ہم مطلب یہاں پہ تو منتھلی بیسس پہ آپ دیکھ لیں آپ کو پرائسز چینج ملیں گی. اچھا, یہ بات بھی بڑی ایک صحیح ہے کہ جب سے کووڈ آیا, آپ کو پتہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ پاکستانی نہیں ہیں یا آپ کسی اور کنٹری کے نہیں, آپ اپنی کنٹری چلے جائیں, ہماری کنٹری کے حالات بڑے خراب ہیں, اس پہ بھی لوگ بڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے اتنا وہاں پہ بزنس سیٹ کیا ہوا تھا, ہم سے انہوں نے کہا اپنا بزنس ختم کریں اور اپنے کنٹری میں چلے جائیں. اس چیز میں آپ کو پتہ ہے ایک سروے کے مطابق اس دفعہ جو اوورسیز ہے کم از کم 20% ریشو زیادہ ہوئی ہے انویسٹمنٹ کی.
جو ہم نے اپنا سروے کیا. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے اپنا بزنس کریں. فار ایگزامپل ہم بیٹھے اپنا بزنس کریں, ہمیں پتہ چلا ہے کہ یار اپنے گھر جائیں, تو وہ کتنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے اس ٹائم آپ کو یہ کہنا. اور وہی بات ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز آپ کی ہے ہی نہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ملک آپ کا ہے, یہیں سے آپ گئے ہیں, اور یہاں ہی اگر آپ جو انویسٹ کریں گے اسی کو آپ اگر بلڈ کریں گے, یہ ہمیشہ آپ کی ہی رہے گی. آپ نے دیکھا ابھی ہم نے 14 اگست کی جو ڈی وی سی آپ نے بنائی بھی, اس میں ہمارا ایک میسج بڑا کلیئر تھا کہ اوورسیز میں لوگ ان کو کہا جا رہا ہے اپنے پاکستان جائیں, اپنے ملک میں چلے جائیں, اپنا گھر جو ہے میں سمجھتی ہوں پھر بھی بینگ دا پاکستانی اینڈ بائی دا پاکستانی یہ فارمولہ ہمیں رکھنا چاہیے. ہمیں اپنے ہی پاکستان کو سوچنا چاہیے, اور کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ فراڈ ہوتا ہے, ہم زیادہ اچھال رہے ہوتے ہیں, یہیں سے لوگ بنے ہیں, یہیں پہ لوگوں نے کمایا ہے. ہم کبھی وہ اچھی بات ہے, میں بار بار کہتے ہیں ہم پازیٹیو چیز نہیں کہہ رہے ہوتے, ہم نیگیٹو چیز احمد بھائی زیادہ اچھال رہے ہوتے ہیں. نہیں ضروری. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے دیکھنے والے جو اوورسیز ہے دیکھنے والے, پاکستان میں پلیز اچھی چیزیں ہیں, ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ چیزیں نہیں ہیں. ہماری کمپنی میں ایسے پروجیکٹ ہیں جو آپ کو ایسے پروجیکٹ ملیں گے جو رجسٹری ہے, جو بن رہے ہیں, جو بننے کے پلاننگ میں ہیں, ہر طرح کی ورائٹی آپ کو ہمارے گروپ میں ضرور ملیں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. عثمان بھائی, میں آپ سے ایک اور بات ضرور انڈرسٹینڈ کرنا چاہوں گا. انشاءاللہ آپ نے کہا ہے کہ سال ڈیٹ کے اندر یہ آپ کو انشاءاللہ جو پروجیکٹ ہے یہ ہمارا اس کی کمرشل سائڈ ڈیفینیٹلی کمپلیٹ انشاءاللہ کمرشل سائڈ ہو جائے گی. وہ کیا ایسی چیز ہے, اسپیشلی آپ نے مجھے ایک دفعہ یہ اسٹارٹنگ میں ہی کہا تھا کہ یہ پروجیکٹ آپ کے دل کے بڑا قریب ہے, سو ایک ایسی کیا ایلیمنٹ ہے اس میں, اور لوگوں کو آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کے دل کے قریب ہے وہ ان کے دل کے قریب کیسے ہو سکتا ہے. جی اس کے اندر میرا جو ماننا یہ ہے کہ ہر چیز انڈر ون روف, آپ کا گھر, آپ کا لائف اسٹائل سے میرا مراد ہے آپ کی جم, آپ کی سوانا سروسز, آپ کی سیلون سروسز, آپ کی ماسک, آپ کی لائبریری, اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سروسز ہم اس میں انڈکٹ کر رہے ہیں. پھر آپ کے شاپنگ ایریا, آپ کی ہر چیز انڈر ون روف. ویری سون وی آر اناؤنسنگ آور ادر پروجیکٹس. کارپوریٹ بلڈنگ, کارپوریٹ آفیسز بھی آ رہے ہیں, اور اپارٹمنٹ بلڈنگز آ رہی ہیں سیپریٹلی فار ریزیڈنسز, جس میں کمرشل کو ہم انگیج نہیں کر رہے. وہ بھی ڈیفینیٹلی سکس سینس کے پلیٹ فارم کے ساتھ ہی ہم پلان کر رہے ہیں. وی آر اے ٹیم, ہم ساری چیزوں کو ٹیم کے ساتھ لے کے چلیں. میں بھی ساتھ ہوں. اور وسیم بھائی جانے سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ لوگوں کے لیے کیا ایک ایسا پیغام ہے, اسپیشلی پرو پاکستان کے لیے, جو ہم لوگ ایک پورا ہی جو پروجیکٹ ہے کہ جی پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ لے کے آئیں, آپ کو فیوچر کیا نظر آ رہا ہے اسپیشلی اوورسیز پاکستانیز کے لیے, اور ان لوگوں کے لیے جو کہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس مارکیٹ میں, ان کو آپ کیا نصیحت دینا چاہیں گے؟ سر میری اگر نصیحت آپ لینا چاہیں اس سلسلے میں, دیکھیں ہم لوگوں نے ملکی حالات, دنیا کے حالات, سارا کچھ تو بدلتے دیکھ لیا. بالکل. آپ ملک سے باہر بھی جا کے وہی محنت کرتے ہیں, صرف یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی جاننے والا نہیں ہے تو آپ کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جی آپ یہاں پیٹرول پمپ پہ کام کر رہے ہیں. آپ اسی لگن کے ساتھ اپنے ملک کے لیے کام کرنے کو کیوں نہیں تیار؟ بالکل. وہی اپرچونٹیز یہاں پہ ہیں جو باہر کے ملک میں ہیں. ہمیں چاہیے ہم اپنے ملک کا سوچیں, ہم اپنی زمین کا سوچیں. ہم اپنے بچوں کا یہ کیوں سوچتے ہیں کہ میں باہر کے ملک کا پاسپورٹ لے دوں گا تو اس کا فیوچر اچھا ہو جائے گا. ہمارے ملک میں کیا چیز ایسی نہیں ہے, یونیورسٹیز سے لے کے کالجز سے لے کے اسکول تک ہر ایک چیز تو ہے. یہاں پہ رہیں, یہاں پہ بزنس کریں, یہاں پہ گرو کریں, یہاں پہ اسٹیبلش کریں. بی پاکستانی جی بائے پاکستان, پاکستان کو تعمیر کرو محبت سے. بے شک جی. بھابھی جانے سے پہلے ان لوگوں کے لیے کیا انفارمیشن ہوگی جو واقعی انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آفس کی ٹائمنگز کیا ہیں, کہاں آ کے وہ واقعی یہ ساری چیزیں جو آپ نے مجھے ایکسپلین کی, اور کوئی آفس کی ٹائمنگز وغیرہ جو آپ مطلب لوگوں کو بتا سکے تاکہ وہ ایٹ لیسٹ جو بھی انفارمیشن لینا چاہیں وہ کہاں سے آ کے لے سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات ہے کہ جو سکس سینس کا آفس ہے میڈیسن اسکوائر میں 6 نمبر یونٹ میں ہے, اور ہمارے پیج پہ آپ جائیں, ٹیلی فون نمبرز ہیں, آپ وہاں سے ہمیں دیکھ سکتے ہیں. ویب سائٹ ہے, آپ کوئی انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں فیس بک سے دیکھ کے ہمیں کال کر سکتے ہیں, اور کوئی انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ میں ضرور بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بینگ دا فیمیل, میں سب فیمیل کو بھی کہوں گی کہ اس فیلڈ میں صرف یہ پولیس مردوں کا بزنس نہیں ہے. آپ بھی آ سکتی ہیں, آپ بھی انویسٹ کر سکتی ہیں. میرا ایک ہمیشہ میسیج ہوتا ہے کہ آپ مت سوچیں کہ صرف ہم نے ہسبینڈ کو, بھائی کو ہی دیکھنا ہے. آپ خود بھی فیصلے لے سکتی ہیں, آپ خود بھی شانہ بشانہ چل سکتی ہیں. ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ گاڑی
تب چلتی دونوں پہیے ہوتے ہیں. اسی طرح زندگی کی گاڑی میاں بیوی کے ساتھ چلتی ہے. بے شک ایز اے پاور کپل ہم خود کام کر رہے ہیں, آپ نے خود بھی دیکھا ہے, ہم دونوں میاں بیوی ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ سارے پروٹوکولز فالو کرتے ہوئے میں نے ہمیشہ دیکھا. بالکل جی تھینک یو جی. مجھے بہت انفارمیشن ملی اور آج بہت ایسے سوالات تھے جو میں اکثر مطلب یہ کہتا تھا اچھا ماشاءاللہ بلڈنگ تو بن رہی مگر اندر ہے کی, تو یہ بڑی چیز ہے. آپ کو یہ بھی تھا کہ بلڈنگ کہاں بن رہی ہے, آج آپ نے دیکھا پیچھے کتنی تیزی سے کام. میں تو وہی حیران تھا وہ, کیونکہ ہر ایک آپ تو فرنٹ دیکھتے ہیں, آپ کو کیا پتا کہ جی بیک پہ کیا ہو رہا ہے, تو وہ تو آج جو ہم لوگوں نے دیکھے تو ماشاءاللہ یہ تو کوئی 1.5-2 سال بڑی محنت میں سمجھے عثمان بھائی, صدر بھائی, ان کے بچوں نے مل کے بڑی محنت کی, دن رات انہوں نے کام کیا. رات کو بھی 12 بجے 4 بجے مجھے ویڈیوز آ رہی ہیں, یہ چیزیں آ رہی ہیں, اس طرح کے. یہ ماشاءاللہ بڑا ایک ٹیم ایفرٹ ہے. نہیں بے شک. اور انشاءاللہ اسی طرح اللہ ان کو آباد رکھے اور اسی طرح ہم لوگ اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کرتے رہیں اور اپنے ملک کو بہتر کرتے رہیں. میڈیسن اسکوائر ضرور ایک دفعہ چیک آؤٹ کریں. آپ کو جو انفارمیشن چاہیے آپ کے سامنے اسکرین پہ بھی آ رہی ہے, ہم لوگوں کی ویب سائٹس, ہمارے نمبرز, ایوری تھنگ از اویلیبل انسٹاگرام کے اوپر, فیس بک کے اوپر. اور پرسنلی یہ میں آپ کو اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں, جب آپ آفس آئیں گے تو آپ یہ دے ٹیک کیئر آف یو لائک کہ آپ واقعی کوئی پرانے دوست ہیں یا کوئی فیملی ممبر ہیں. عثمان بھائی کو پکڑنا ذرا مشکل ہے کیونکہ یہ بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں. مجھے عابد علی بٹ کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد, پاکستان تعمیر کرو محبت سے. تھینک یو. اللہ